بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو وظیفہ دائمی ابدی ہمیشہ کے لیے ہے اور جس کے اوپر کوئی زوال کسی قسم کا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کریں، ایسی مالداری مجھے ملے جس کے اوپر زوال نہ ہو، اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور ایسا وظیفہ ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصدیق کی۔ وہ وظیفہ یہ ہے، 4 رکعت نماز چاشت آپ نے پڑھنی ہے۔ اب چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے، سب سے پہلے اسے سمجھ لیں تاکہ آپ کے وظیفے میں کسی قسم کا خلل نہ ہو۔ سورج نکلنے کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے 2 گھنٹے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور زوال تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ تو پہلا ٹائم یہی ہے کہ سورج نکلنے کے 2 گھنٹے بعد یا 2.5 گھنٹے کے بعد 4 رکعت نماز نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر 50 مرتبہ یا وہابو کہنا۔ اللہ کا صفاتی نام ہے، سجدے کی حالت میں 50 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ اب سجدے میں 50 مرتبہ کا شمار کیسے کیا جائے؟ پورا 50 تک گنیں گے تو اس میں بھولنے کے بھی امکانات ہیں۔ آپ 10 تک گنیں، پھر ذہن میں یہ رکھیں کہ 1 ہو گیا، پھر 10 تک گنیں، ذہن میں یہ رکھیں کہ 2 ہو گیا، پھر 10 تک گنیں، ذہن میں یہ رکھیں کہ 3 ہو گیا، پھر 10 تک گنیں کہ ذہن میں یہ رکھیں کہ 4 ہو گیا، پھر 10 تک گنیں تو 50 اس طرح ہو جائے گا، یعنی شمار کرنے میں غلطی نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ وظیفہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناغہ ہو جائے، اگر انسان بیمار ہوا، کیونکہ ایک کام پوری زندگی کرنا ہے، اس میں ہزاروں معاملات آتے ہیں، اور اگر سفر کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہاں، جان بوجھ کر ناغہ نہ کریں، کسی مجبوری سے ناغہ ہو جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ اس کی برکت سے اللہ تمہیں ایسی مال و دولت کی وسعت اور ایسی فراوانی عطا فرمائیں گے جس کے اوپر کسی قسم کا زوال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ چاشت کی نماز روزی کی برکت کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ کرام، علماء کرام اور محدثین نے بھی اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے کہ جتنی روزی کی برکت ہم نے چاشت کی نماز میں دیکھی، اتنی اور کسی چیز میں نہیں ہے، اور یہ ایسی برکت ہے اس کے اندر کسی قسم کا زوال نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔
جس طرح جنت کے اندر حسن و جمال روز بروز بڑھتا جائے گا، اسی طرح آپ کی یہ مالداری اور مال کے اندر وسعت جو ہے دن بدن بڑھتی جائے گی، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ وظیفہ آپ دوبارہ اچھی طرح سمجھ لیں، 4 رکعت نماز چاشنی پڑھ کر اس کے بعد آپ نے پھر سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی حالت میں 50 مرتبہ یا وہابو کہنا ہے اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ایسا مال عطا فرمائیں گے اور اس کے اندر ایسی وسعت عطا فرمائیں گے اور اس کی اتنی طاقت ہوگی کہ اس کے اندر کسی قسم کا زوال نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مال بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مال ہوگا تو انسان اپنے بال بچوں پہ بھی فراخ دلی سے خرچ کرے گا، نیک کاموں میں بھی خرچ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت بھی یہ چاہتے ہیں میں جس کو مال و دولت عطا کروں اور اس کا وہ اظہار بھی میں دیکھوں، اس کی خوشی کو بھی دیکھوں۔ اللہ رب العزت ایسی دولت ہم سب کو عطا فرمائے جس کے اوپر کسی قسم کا زوال نہ ہو۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔